سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان معاوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ چاند رات کیسے گزاری جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں لوگ روزے رکھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اور جب چاند رات ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ کل صبح عید ہوگی، تو وہ دنیا کی کاموں میں اور دنیاوی مشغلے کے اندر جو ہے نا لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے۔ تو دوستوں کے مشورے سے یہ پروگرام طے ہوا کہ آج جو ہے اس مقدس رات کے بارے میں ذکر کیا جائے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چاند رات کو عبادت کریں، اور چاند رات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ آج رات ہم نے دنیا میں گزارنی نہیں ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ یہ جو چاند رات ہے یہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ جو اس رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ عید کی نماز جو ہے، عیدین دونوں، یہ نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر ہے جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عیدین میں خطبہ سنت ہے اور جمعہ میں واجب ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھو تو جمعہ ہوتا ہی نہیں، عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبے کا بھی اعادہ نہیں۔ اور عیدین میں بھی نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ الجامعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر 2 ہجری میں پڑھائی، پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دن عید مبارک، عید کا دن ہو، عید الفطر ہو، اس دن اپنے فوت شدگان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لو کان مسلمن فاعتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بالغہ ذالک، کہ جس کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے یا ایمان پر ہوا ہے، اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کی طرف سے جناب والا حج کرو، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اشۃ اللمات کے اندر لکھا کہ جمعرات، جمعہ اور عیدین کے موقع پر روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ان کے لیے بھی دعا اور ایصال ثواب کا بندوبست کیا جائے۔ تو جن کے گھر والے اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے دعائیں کرتی ہیں، ورنہ مایوس ہو کر وہ ارواح جو ہیں وہ لوٹ جاتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو ثواب ہدیہ کیا، تو ہر مسلمان کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1000 نور داخل فرمائے گا، اور
جو یہ پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو اللہ جل شانہ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان نوحہ کرتا ہے اور گریا کرتا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، اور تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بڑے شیطان سے کہ کیا ہوا، تو اتنا غضبناک کیوں ہو رہا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مبتلا کر دو تاکہ یہ جو اللہ نے ان کے لیے بخشش کی ہے تو یہ پھر راندہ درگاہ ہو جائے۔ تو عید کا دن بڑا احتیاط کا دن ہے، اور عید کی جو رات ہے چاند رات، وہ بھی بڑی احتیاط کی رات ہے اور بڑی برکت والی رات ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر جب وہ رات گزر جاتی ہے، لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کیا بدلہ کیا ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں سے خطاب فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں کو چھپاتا رہوں گا، یعنی میرا خوف کرو گے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے جو ہے رسوا نہیں کروں گا، اور بس اب بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں جو اس امت کو افطار یا عید کے دن ملتا ہے۔ یعنی یہ رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور تمام گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو آقا نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہاں لوگ جو ہے سال میں 2 دن کھیل کود میں گزارتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اس پر فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا ان دونوں میں ہم لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کھیل کود کرتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان دونوں دنوں کو بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے عیدگاہ تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، اور آپ تاک کھجوریں تناول فرماتے تھے، یعنی 3 جو ہے 5 1 3 5 7 اس طرح تاک کھجوریں آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور عید الفطر کے دن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے، عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میں حضرت جبریل امین ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور میرے باندیوں نے میرے فریضوں کو پورا کیا، پھر دعا کے ساتھ چلتے ہوئے عید کی طرف جو ہے وہ نکلے ہیں،
عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری عظمت و رفت کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو اللہ خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے، جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہقی شریف اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا۔ یہ جنت عید الفطر کے دن پیدا فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، یہ عیدی کوئی پیسوں کی صورت میں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عیدی کی صورت میں جنت عطا فرمائی ہے۔ اور درخت طوبہ وہ بھی عید الفطر کے دن بویا ہے۔ یہ درخت طوبہ کیا ہے؟ اب جواہر البحار اٹھائیں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کو پڑھیں تو انہوں نے شجر طوبہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک درخت ہے جنت میں۔ اس کی جو جڑیں ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں ہیں، اور اس کی ٹہنی جو ہے ایک ایک جنتی کے مکان میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اتنا بڑا درخت ہے۔ جب جنتی جو خواہش کرے گا کہ میں فلاں پھل کھاؤں تو وہ پھل اس درخت کے اوپر، ٹہنی کے اوپر لگ جائے گا۔ گویا جنت میں پہنچ کر بھی جنتیوں کو جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی عید الفطر کے دن انتخاب کیا، اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کے دن قبول فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی رات یعنی چاند رات ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، وظائف پڑھے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کس لیے روتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا مجھے اندیشہ ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے جس کو دنیا عمر ابن الخطاب کہتی ہے، اور جب تو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا تو لوگ تجھے تانے دیں گے اور تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا ہو، اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ جل شانہ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم عید کے دن تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بھوسی روٹی کھا رہے تھے، تو اس نے عرض کی، آج عید کا دن ہے، آپ جو کی بھوسی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا، وجہ الکریم نے، کہ آج عید تو اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، جس کی محنت مشکور ہو، جس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ آج کا دن بھی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ غنیت الطالبین میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت علی یہ بتا رہے ہیں، جس کو جتنا خوف ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ قریب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو خوف خدا بندی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی یہ بتا رہے ہیں کہ آج تم ٹائم ضائع نہ کرو، خوش نہ ہو، یہ بڑے بڑے کھانے نہ کھاؤ اور بس عید آ گئی۔ نہیں، آج تو متغیر رہنے کا دن ہے، استغفار کرنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عید کہتے ہی اس دن کو ہے جس دن کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جس دن نافرمانی نہ کرے وہ عید کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کا فیضان حاصل کرنے کی اور فرما برداری میں عید کا دن گزارنے کی اور چاند رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذنون مصری نے، صوفیہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہ فرمایا۔ آپ کھانا تناول نہیں فرمایا، 10 سال آپ نے کوئی کھانا تناول نہیں فرمایا، اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک بار یہ عید رات آئی نا، چاند کی رات آئی، تو اپنے دل سے مشورہ کرتے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی لذیذ کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ نے اپنے دل سے کہا، یہ کھانا کھانے کے لیے اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر 2 رکعت میں 15 سپارے پڑھے، قرآن ختم کرے، تو پھر کل تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی اپنے آپ سے مخاطب کر رہے ہیں، صوفیاء کی دنیا اپنی ہے۔ اگر دل یہ کام تو کرے، ایک قرآن پورا ختم کرے چاند رات، تو پھر میں تجھے کھانا کل کھلاؤں گا، ورنہ نہیں۔ لہٰذا ساری رات وہ قرآن پڑھتے رہے، قرآن شریف ختم کیا۔ آپ نے دوسرے دن لذیذ کھانا منگوایا، اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ آپ نے پھر رکھ دیا اور کھانا تناول نہیں فرمایا۔
لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جس وقت میں لقمہ منہ کے قریب لے گیا تو میرے نفس نے کہا آخر 10 سال کی کوشش میں ہی کامیاب ہو گیا ہوں نا، تو آپ تو کھا ہی رہے ہیں نا۔ تو اس وقت میں نے کہا میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ میں نے لقمہ رکھ دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا ایک ٹرے اٹھائے ہوئے، ایک طباق اٹھائے ہوئے، ایک تاشت لیے ہوئے آتا ہے اور عرض کیا کہ یہ کھانا میں نے آپ کے لیے رات کو تیار کیا تھا۔ حضرت ذنون مصری کہتے کس لیے تیار کیا؟ میں نے تو تجھے نہیں کہا۔ اس نے کہا آپ نے تو نہیں کہا، رات کو جب میں سویا ہوں میری آنکھ لگی ہے، مجھے جان جانا کی زیارت ہوئی ہے، جان کائنات کی زیارت ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کی زیارت ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کل مجھے قیامت کے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اور راضی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذنون کے پاس لے جا اور ان سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند لقمے اپنے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ جب حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کچھ کھا لو پی لو، وہ جانتے تھے جس کو مصطفیٰ کھلاتے ہیں اس کو خدا کھلاتا ہے، تو وہ واجد میں آ گئے، ان پر ایک کہ جو ہے نا وہ کیف و سرور کی مستی چھا گئی اور واجد کی حالت میں کہنے لگے کہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں مطیع ہوں تو اپنے نبی کا ہوں، میں تابع دار ہوں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ یہ تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اس راز کو جان چکے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا یعنی رات کو ذکر الہی کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ذی الحج کی 8ویں رات، 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اور عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، ان 5 دنوں میں جو قیام کرے گا، شب بیداری کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس پر جو ہے جنت واجب ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کو ایک راستے سے تشریف لے کے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت عید کی نماز پڑھی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو جب یہ عید کا دن ہوا نا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا یا امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج عید کا دن اس کے لیے ہے جس کے نماز روزے قبول ہو گئے، یقیناً ان کے لیے عید ہے، لیکن آج اس کے لیے وعید ہے جس کے نماز روزے قبول نہ ہوں، اس کے منہ پر مار دیے جائیں۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں میں مقبول ہو گیا ہوں یا میری عبادات رد کر دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، یعنی آپ کی سنت کیا؟ یہ رو رہے ہیں ہزاروں قطار، کریا کر رہے ہیں کہ اتنا خوف خدا ہے۔ جس کو خوف خدا ہوتا ہے نا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ خلفاء راشدین میں نے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتا دیا، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا یہ طریقہ کار کیا تھا کہ وہ عید کی رات، چاند رات کو کیسے گزارتے تھے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، اور لوگوں کو آپ کی زندگی مینار نور ہے یہ بتاتے تھے۔ لوگوں آج کی رات ضائع نہیں کرنی، دوستوں کے ساتھ جو ہے نا جا کے کوئی ون ویلنگ نہیں کرنی، عزیز و اقربا اور جناب والا غیر محرم کو نہیں تکنا، بلکہ آج رات اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ رات ہے جس دن کوئی قیامت والے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس رات کو جاگنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ اور عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، تو یہ چونکہ سال کے بعد لوٹ کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے اس کو علماء نے یہ بھی کیا کہ بعض علماء نے فرمایا اس کو عید اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں
وعدہ وعید کا ذکر ہے۔ کمزور اور ناتواں بندے اس دن اپنے رب کے سامنے گناہ سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں، اس لیے بھی اس کو عید کہا جاتا ہے، جہاں لوٹ کے آنا، بار بار آنا، خوشی منانا، کئی معنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ حضرت غوث الثقلین پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، عید میں عمدہ لباس پہننے، عمدہ کھانے کھانے اور لذت و شہوت سے لطف اندوز ہونے سے عید نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کی عید تو اطاعت اور بندگی کی علامت ظاہر ہونے سے، گناہوں اور خطاؤں سے دور رہنے سے، گناہوں کے بدلے نیکیوں کے حصول سے، درجات کی بلندی کی بشارت سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے خلعتیں، بخششیں اور کرامت حاصل ہونے سے، نور ایمان سے سینہ منور ہونے سے، قوت یقین اور دوسرے نمایاں علامات کے سبب دل میں سکون پیدا ہو جانے سے، علوم و فنون اور حکمتوں کا دل کے سمندر سے نکل کر زبان پر جاری ہونے سے عید کی حقیقی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کھانے کھا لیے، دوستوں سے مل لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کر لی، نہیں نہیں نہیں۔ اور عید والے دن عید کے کچھ مستحبات بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو کپڑا سوٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دھو کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا بھی یہ سنت ہے عید والے دن، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد کے محلے والی مسجد میں جا کے پڑھنا، باجماعت پڑھنا، عیدگاہ جلدی جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، اگر نزدیک ہو، دور ہو بہت تو پھر تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، جو جس راستے سے جائیں پھر وہ راستہ بدل کے آئیں، دوسرے راستے سے آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، لیکن یہ یاد رکھیں کھجوریں تاک کھانی ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو میٹھی کوئی چیز کھا لیں، تو اگر کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہ ہوا، مگر رات تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ اور خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا، تو یہ مبارکباد دینا، یہ ساری چیزیں عید کے لیے جو ہیں نا وہ مستحبات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔